جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، بڑی بستی بہترین، پرندوں کی چہچہ ہو رہی ہے، فصلیں بڑی سرسبز و شاداب ہے، درختوں پہ ہریالی بڑی، پھل لگے ہوئے تازہ تازہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بستی کی طرف ندی جا رہی ہے، بھرا پانی پیا کا، واہ اللہ اتنا میٹھا پانی۔ وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کتنی مہربانی ہے تیری بستی پر۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ غنی، بستی اجڑی اجڑی نظر آئی، نہر کا پانی خشک نظر آیا، لوگوں کے کپڑوں میں پیوند نظر آئے، درخت اجڑ گئے، فصلوں کو آگ لگ گئی، پانی خشک ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بستی کے پاس کھڑے ہو کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، یا اللہ یہ بستی بدل گئی ہے، میں رستہ بھول گیا۔ فرمایا میرے عیسیٰ بستی بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اے عیسیٰ تو اس بستی کو ہنستا بستا چھوڑ کے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بستی کے پاس ایک ایسا آدمی گزرا جس نے کبھی بھی میرے آگے سجدہ نہ کیا۔ اس نے گزرتے ہوئے بستی والوں کو دیکھا، اور اس نے گزرتے ہوئے ندی کو پاس سے گزرتے ہوئے ندی کے جاری پانی کو دیکھا۔ اس نے اس پانی کو محسوس کرنے کے لیے ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، اس بے نمازی نے یوں کر کے ہاتھ ڈال دیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست پانی میں گئی، پانی کھیتوں میں گیا، پانی لوگوں کے گھروں میں گیا، پانی باغات میں گیا، آٹے میں گیا، سالن میں گیا۔ اس ایک ہاتھ کی بے نمازی کی نحوست نے ساری بستی کی رونقوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ایک بے نمازی آدمی اس محلے سے گزر جائے، کسی بی بی کے گھر کا، کسی بھائی کے گھر کا دروازہ کھلا ہو، اور وہ دروازہ کھلا دیکھ کر یوں جھانک کے چلا جائے، فرمایا اس کی بدلگائی کی وجہ سے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے 40 دن تک اس گھر کے اوپر نحوست پڑتی رہتی ہے۔ اور جس گھر میں ابا بھی بے نمازی، اماں بھی بے نمازی، بہن بھی بے نمازی، کھانے والے بے نمازی، پکانے والے بے نمازی، سبزی کاٹنے والی بے نمازن، دھونے والی بے نمازن، ہڈیا کے اندر چمچہ چلانے والی بے نمازن، اللہ اکبر، دسترخوان پر بغیر ہاتھ دھوئے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھانے والے بے نمازی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اس گھر میں ناچنے والا تو آ سکتا ہے، وقت کا ولی نہیں آ سکتا، عبد القادر جیلانی نہیں آ سکتا، قطب الدین بختیار کاکی نہیں آ سکتا، معین الدین چشتی اجمیری نہیں آ سکتا۔ وہاں قطب الدین بختیار کاکی کس ماں کی گود میں آیا؟ کتنی مقدروں والی ماں تھی، 6 سال کی عمر ہوئی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اما جان مدرسے میں لے گئی کہ میرے بچے کو قرآن پاک پڑھائیے۔ استاد محترم نے بسم اللہ پڑھوائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، الحمد شریف پڑھی، الف لام میم پہلا پارا پڑھا، سیقول السفہاء دوسرا پارا پڑھا، تلک الرسل تیسرا پارا پڑھا، لن تنالوا البر شروع کر کے مکمل کر دیا، والمحصنات 5واں پارا پڑھا، لا يحب اللہ الجہر 6واں پارا پڑھا، وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارا، وَلَوْ أَنَّنَا 8واں پارا، قَالَ الْمَلَأُ 9واں پارا، وَاعْلَمُوا 10واں پارا، يَعْتَذِرُونَ 11واں پارا، وَمَا مِن دَابَّةٍ 12واں پارا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي 13واں پارا، رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ 14واں پارا، سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ 15واں پارا، قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا 16واں پارا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ استاد محترم کو ایک نشست میں 1-2 زانو ہو کر وہی بیٹھے بیٹھے 17 پارے سنا دیے۔ استاد نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، قطب الدین کی ابا کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، تو کہہ رہی تھی بسم اللہ پڑھا دو، یہ 17 سپارے کون سے مدرسے میں پڑھ کے آیا؟ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے تو آج تک کسی مدرسے کا منہ نہیں دکھایا۔ قطب الدین بتا تیرا استاد کون ہے؟ استاد پوچھنے لگے، قطب الدین بختیار کاکی نے کسی مدرسے کی طرف اشارہ نہ کیا، کسی محلے کے گھر کی طرف اشارہ نہ کیا، اپنی ماں کی گود میں جھانک کے رونے لگے، کہنے لگے استاد محترم بتاؤ میں 17 سپارے کہاں پڑھ کے آیا؟ استاد کہنے لگے بیٹے بتا، اپنی ماں کی گود کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے استاد محترم قسم خدا کی میں 17 سپارے یہاں پڑھ کے آیا۔